Audio Jungle. آج شب قدر کی فضیلت کی رات ہے رمضان مہینے کی، اور آج کی رات کی کیا کیا فضیلت ہے یہ ہمیں مسجد غریب نواز کے حافظ صاحب غلام جیلانی بتا رہے ہیں۔ ہاں تو حافظ صاحب، کیا کیا فضیلت ہے آج کی رات کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے بھائی فیروز بھائی کو، آپ کو اور آپ کے چینل کے مدنی جتنے لوگوں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے مبارک رات کی فضیلت کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ آج شب قدر کی جو رات ہے آنے والی ہے، اس کی جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ سب سے پہلے اشعار سن لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ فضا جگمگائی شب قدر آئی، فضا جگمگائی شب قدر آئی، ہے روشن خدائی شب قدر آئی، اور عزیز و اقارب سب گلے مل رہے ہیں، عزیز و اقارب سب گلے مل رہے ہیں، مبارک ہو بھائی شب قدر آئی۔ سب سے پہلے فیروز بھائی اور چینل کے مادھیم سے تمام اہل ایمان والوں کو، مسلمان بھائیوں کو، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات میں سمندر کا جو پانی، کھارا پانی ہوتا ہے، وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو آج کی رات میں محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ رات وہ رات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اپنے تمام گروہ، تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور کعبہ معظمہ پر اللہ کے حکم سے جھنڈا، سبز جھنڈا نصب فرماتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پھیل جاؤ۔ تمام فرشتے پھیل جاتے ہیں اور ان تمام اہل ایمان کے ذکر و اذکار کو ملاحظہ کرتے ہیں جو عبادت میں لگے رہتے ہیں پوری رات، اور حکم ہوتا ہے کہ ان سے مصافحہ بھی کرو۔ تو یہ تمام فرشتے عبادت گزاروں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں اپنے سردار سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اے میرے سردار، آج کی رات تو گزر گئی ہے، رب تعالیٰ نے کیا فضیلت، کیا نظر کرم فرمائی؟ تو جبرائیل علیہ السلام فوراً جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی تمام اہل ایمان پر، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان رات میں محروم رہتے ہیں، ان رات کی فضیلت سے۔ المختصر انشاءاللہ وہ بتاؤں گا، لیکن یہ رات میں جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ قضاء عمری پڑھنی چاہیے، نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، ہے نا، جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، ترتیب ترتیب۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جیسے مثال طور پر ہم نماز قضاء عمری کیسے پڑھیں، کس ترکیب سے پڑھیں، تو ترکیب یہ ہے کہ مثال طور پر ہمیں 10 سال کی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، اب ہم 10 سال کو کیسے پڑھیں؟ تو نیت یوں کریں کہ سب سے پہلے کی نماز فجر جو چھوٹی اس کی نیت کر رہا ہوں، پھر ظہر جو چھوٹی اس کی نیت کر رہا ہوں، عصر جو چھوٹی اس طرح ایک ایک دن کا پڑھتے ہوئے جائیں تو انشاءاللہ نمازیں پوری ہوتی جائیں گی اور آپ کا قرض اترتا جائے گا۔ اب نماز قضاء عمری میں پڑھنا کیا ہے؟ تو مختصر یہ ہے کہ الحمد شریف پڑھیں یا سورت پڑھیں اور تسبیح کو مختصر کر دیں، انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو قضاء عمری کے تعلق سے۔ لیکن نفل کے تعلق سے ہے کہ نفل مغرب کے بعد 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 2 رکعت کر کے نفل کی نیت کرنی چاہیے، خود کی نیت ہے تو قضاء اور عمر درازی کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 تنگ دستی رزق کے واسطے، یعنی رزق میں بڑھوتری کے واسطے، برکت کے واسطے 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت گناہوں کی مغفرت کے واسطے، اور 2 رکعت ایمان پر خاتمہ کے واسطے۔ یہ 8 رکعتیں مغرب کے بعد ہیں۔ عشاء کے بعد یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو جب نفل شروع کریں تو نفل 20 رکعتیں پڑھیں، اور 20 رکعت 2 کر کے پڑھنا ہے الحمد شریف کے بعد، یعنی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد
11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اسی طرح 4 رکعت جو پڑھتا ہے 2 کر کے الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ ہر رکعت میں قل اللہ شریف پڑھتا ہے تو وہ سکرات موت یعنی جو موت کے وقت تکلیف ہونے والی ہوتی ہے اس سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح اور اگر وہ 2 رکعت اور پڑھتا ہے نفل اور نفل پڑھنے 2 رکعت نیت باندھے الحمد شریف پڑھے اور الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے اور قل اللہ شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھے تو اس کی فضیلت یہ ہے اس جگہ سے یعنی اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. المختصر یہ ہے کہ اس رات میں جتنی نمازیں پڑھی جائیں کم ہے اور استغفار پڑھنا چاہیے, کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے. ہاں لیکن یہ خیال رہے کہ جیسے بتایا گیا کہ اس رات میں جس طرح عام بخشش کا اعلان ہے یعنی ہر کسی کے لیے بخشش کا اعلان ہے, بڑے بڑے گنہگار بخش دے جائے, لیکن اسی رات میں کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو محروم رہتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے مولانا کون سے؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات سے محروم رہتا ہے. عام بخشش ہو رہی ہے لیکن اس رات میں ماں باپ کا نافرمان نہیں, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح جو رشتہ توڑتا ہے باتوں باتوں میں رشتوں سے الگ ہو جاتا ہے, بھائی بہن الگ ہو جاتے ہیں, خالہ خالو سے الگ ہو جاتے ہیں, پڑوسی سے الگ ہو جاتے ہیں, بھائی بھتیجے سے الگ ہو جاتے ہیں, تو ایسا شخص بھی اس رات سے محروم رہتا ہے. اسی طرح شراب پینے والا اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ رات سے وہ محروم رہتا ہے. اسی طرح وہ استاذ کو تکلیف دینے والا, جو استاد جو پڑھاتے ہیں, جو امام ہیں, جو ہمارے رہبر ہیں, ان کو تکلیف دینے والا بھی اس رات سے محروم رہتا ہے. اسی طرح رشتہ اور جو بغض و حسد کینہ کپٹ رہتا ہے. آج دیکھیے ہم دوسرے کی عزت کو دیکھ کر, دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر, دوسرے کی دولت کو دیکھ کر ہمیں بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے, ہرس پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد نہ کرے بلکہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کی برکت سے اسے بھی ترقی عطا فرماتا ہے. تو یہ نیت ہونی چاہیے, ہمارا بھائی اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, نہ کہ اس سے جلنا چاہیے. تو جو بغض و حسد کینہ کپٹ رکھتا ہے دل میں کسی کے تعلق سے وہ بھی یہ رات سے محروم رہتا ہے. تو المختصر یہ ہے کہ ابھی یہ رات آنے والی ہے, چند لمحے باقی ہیں. جہاں تک اس چینل کے تعلق سے میسج جائے تو سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمام لوگ اگر یہ کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں, ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیں, رشتہ داران ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیں, اگر شراب پینے والا شخص ہے تو وہ بھی سچی توبہ کر لے, بغض و حسد کینہ کپٹ رکھنے والا ہے وہ بھی توبہ کر لے, تو انشاءاللہ یہ رات کے فیضان سے مالا مال ہو جائیں گے. دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ سرکار کے صدقے میں ہم تمام کو نیک باتوں پر ہم توفیق عطا فرمائے. تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو آج کی رات. ہم فیروز بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کے تمام بچوں کو اور والدین کو تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.